اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ یہ پروگرام ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع ہے۔ دنیاوی عہدوں کی خواہش، دارالفنا کے دھوکوں اور متاع الغرور میں بس چند دن قیام اور کی جستجو میں وہی مبتلا رہتے ہیں جنہوں نے عشق کے بہتے دھاروں سے کبھی اپنے ہونٹ سیراب ہی نہ کیے ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبگار کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائیں تو اسے منصب نہیں، صرف مصحف نظر آتا ہے جس میں حروف عشق سے لکھے جانثاری کے افسانے ان پر قربان ہونے کے بہانے بن جاتے ہیں۔ محبوب کی گلی کے چکر لگانے والے گالیاں کھاتے تو ہیں پر دیتے نہیں، اپنوں کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں، ستاتے نہیں، رلائے جاتے ہیں، رلاتے نہیں۔ اور دوسری جانب عقل کی حجتوں پر فلسفوں کا محل تعمیر کرنے والے اپنے نظریات کی اندھی پرستش میں اتنے سخت اور کٹھور ہو جاتے ہیں کہ دل کی سن کر دل سے بولنے والے انہیں زہر لگنے لگتے ہیں۔ وہ انہیں اس گھر میں جگہ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے جس کی ایک ایک اینٹ مفاد سے سنے ہوئے گارے کی ہے۔ اور پھر اچانک ایک آواز یوں گونجتی ہے کہ خانمہ برباد عاشقوں، نکل جاؤ ہماری محفل سے، یہاں تم جیسے دیوانوں کا کوئی کام نہیں۔ یہ دنیا داروں کی انجمن ہے، یہاں مطلب کے سکوں سے حکومت میں حصے خریدے جاتے ہیں۔ یہاں پہچان غرض ہے، صلہ فرض نہیں۔ مذہب صرف ایک شناخت ہے جس میں ہم اپنے فہم کی پرداخت کرتے ہیں۔ تم کیا جانو اے بیکاروں، جو مزہ اغیار کے تلوے چاٹنے میں ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومنے میں کہاں؟ تم تو وہ ناکارہ اور عاشق آوارہ ہو جسے بس ہر وقت محبوب کی ناموسی کی فکر لاحق رہتی ہے۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو تو صحیح کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم اب تک حدیثوں میں ہی غرق ہو، ختم نبوت کی خاطر ختم ہونے پر آمادہ ہو۔ سن لو کہ ہم دنیا کی خاطر جینے والے ہیں۔ ہم اپنی بستی میں کسی ایسی ہستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو جینے کے بجائے مدینے کی آرزو کرے۔ تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں ہم سے بیزاری جھلکتی ہے۔ تم تو 1400 برس پرانا وہ ماڈل ہو جسے نئے دور کے صحرا میں فوراً دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ اف، کتنی نفرت ہے تمہیں ان سے جو گستاخ رسول ہیں، اور سینے میں کتنا لاوا بھرا ہے ان کے لیے جو ہماری تجوریاں بھرتے ہیں۔ ارے او ناکام و نامراد شخص، تمہیں اقتدار راس آیا اور نہ ہی امیر شہر کے در سے کبھی پیغام سپاس آیا۔ تم تو ایک جزو لا حاصل ہو مگر پھر بھی اٹھلاتے پھرتے ہو۔ کہیں تم اس گمان کے مریض تو نہیں کہ عشق بچا لے گا، یا پھر اس فریب میں اسیر ہو کہ عقیدت ایک انمول دولت ہے اور تم بہت امیر ہو۔ تف ہے تم پر کہ تم نے عملیت پسندوں کا نام ڈبو دیا، اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کا بیج بو دیا۔ بھول گئے کہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے، فصل وہ نہیں کاٹتا جو کاشت کرتا ہے، بلکہ حق اسی کا ہے جو نگہداشت کرتا ہے۔ تم نے جرت اور انکار کی غذا سے بغاوت کی پرورش کی ہے، رسول کی رٹ لگا کر ہمیں مذہب سے جوڑنے کی سازش کی ہے، ہماری اعتدال پسندی اور روشن خیالی کا مذاق اڑایا ہے۔ برسوں سے ہم جن اندھیروں کی بود و باش کرتے رہے، اے بدبخت عاشق، تم نے وہاں عشق کا چراغ جلایا ہے۔ یہ ایک سنگین جرم ہے جو ناقابل معافی اور ناقابل تلافی ہے۔ تم اب ہماری ملت میں سے نہیں، تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ جاؤ، ہم نے تمہیں فارغ کیا اور اپنی صفوں سے ہمیشہ کے لیے خارج کیا۔ عشق کا دفتر کہیں اور جا کر کھولو، کیونکہ ہم نے تم سے ہر تعلق توڑ ڈالا ہے۔ تم ایک ایسے انتہا پسند ہو جس نے ہماری دنیا کے رنگ میں بھنگ ڈال کر جشن کے ہر انداز کو پھیکا کر دیا ہے۔ سچ پوچھو تو تمہیں بلکہ تم جیسوں کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ جاؤ، ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ، جاؤ کہ اب تم نہیں ہو ہمارے اختیار میں۔ عاشق سنتا رہا، عاشق سن رہا ہے۔ چونکہ محبت نے پیار کے دھاگوں سے ہونٹ سی دیے تھے اور سی دیے ہیں، اسی لیے صرف مٹھیاں بھینچ لیں اور خاموش رہا۔ ستم گروں کے ستم سہتا رہا،
الزامات کی بوچھار میں چپ چاپ کھڑا رہا. اسے افسوس اپنوں کی عداوت اور کسی بہت ہی پیارے کی شقاوت پر نہیں، بلکہ اپنی اس غلط فہمی پر تھا جس نے اسے اس دھوکے میں مبتلا کیے رکھا کہ دنیا پرستی کی گرد کی تہ ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی ہے جس میں مروت، رواداری، شرافت اور تعلق چھپ کر رہ جائیں، قربانیاں بھلا دی جائیں اور جھوٹ کی طاقت سے انگلیاں اٹھا کر وفادار آنکھوں میں حیرت کا وہ سمندر بپا کر دیا جائے جس میں ڈوبتی ہوئی غیرت کی آخری دلدوز چیخ اعتماد کی نیا ہلا دے. لیکن ناظرین کہتے ہیں نا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. اس محبت کے تناظر میں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے ناموس اور ان کے عزت کا احترام کیا جاتا ہے. ناموس کا معنی ہے عزت، حرمت، ان کا احترام ملحوظ رکھنا، اور اس کا تحفظ یہ میرا اور آپ کا اور پوری امت کا کام ہے. جن لوگوں نے آداب نبوی کو بجا لایا ان کی شان میں بھی آیت نازل، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے دربار میں آتے اور اپنی آوازوں کو پس رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا، اور ایسے حضرات کے لیے اجر عظیم بھی، مغفرت بھی اور اجر عظیم کی بشارت بھی. یہ ہے ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشارتاً کنایتاً بھی کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شان کے منافی. قرآن حکیم میں سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بار بار ہائی لائٹ کیا گیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں. یہ چند اشارے قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم، آپ کے ادب، آپ کے احترام اور آپ پر ایمان کے حوالے سے. یہ دربار نبوت کے آداب جو ہیں، عظمت و حرمت رسول کا قانون جو ہے یہ خود اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. وہ لوگ بڑی غلطی پہ ہیں یا انہیں غلط فہمی ہو گئی جو کہتے ہیں یہ قانون جو ہے یہ فلاں جنرل کے زمانے میں بنا ہے، یہ فلاں شخص نے بنایا ہے. دربار نبوت کے آداب کا، عظمت رسول کی پاسبانی کا قانون جو ہے یہ خود خالق کائنات نے بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، آج بھی جو شخص حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، روضہ انور پہ سنہری جالیوں پہ لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آج سے 1450 سال پہلے حضور کی ظاہری حیات میں جو آداب تھے وہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ پردہ فرما جانے کے بعد بھی آداب وہی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہاری آواز وہاں اونچی نہ ہو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اہانت رسول کی سزا کے بارے میں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اس قوم کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جس کی موجودگی کے اندر اہانت رسول کی جائے.